اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین مثلهم كمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 16 سے 20 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ یہ آیتیں خاص منافقوں کے لیے ہیں۔ ان آیتوں کا آیت وار ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ آیت 16 ترجمہ: یہی وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، پھر انہیں تجارت میں فائدہ نہیں ہوا اور نہ راہ پر ہی آئے۔ تفسیر: منافقوں کی بے وقوفی کی مثال، یعنی انہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی، ایمان چھوڑ کر کفر اور حق چھوڑ کر باطل پرستی کو ترجیح دی، جیسا کہ سمودیوں کے بارے میں کہا گیا ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 17۔ ہم نے سمودیوں کو راہ بتائی مگر انہوں نے ہدایت پر اندھاپے کو پسند کر لیا۔ غرض یہ کہ منافقوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت اور روشنی کے بدلے اندھیرا قبول کر لیا، جیسے کوئی ہدایت فروخت کر کے اس کے بدلے گمراہی لے لے، خواہ سرے سے ایمان ہی نصیب نہ ہوا ہو یا ایمان کے بعد ارتداد قبول کر لیا ہو۔ دونوں طرح کے منافق تھے۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 3 میں فرمایا اس لیے کہ یہ ایمان لا کر کافر بن گئے، پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اور بعض ایسے بھی تھے جن کو سعادت ایمان نصیب ہی نہ ہوئی تھی۔ اس حیا سوز تجارت میں نفع تو دور رہا، اصل سرمایہ ہی یہ کھو بیٹھے اور گلزار ہدایت سے نکل کر خارزار ضلالت میں جا الجھے۔ ایک محفوظ قلعہ چھوڑ کر تنگ و تاریک جیل میں جا پڑے، امن و سلامتی سے ہٹ کر خوف و دہشت کے تاریک گڑھے میں گر پڑے، اور باغ سنت سے کترا کر کباڑ خانہ بدعت میں جا کودے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ آیت 17۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ سلگائی، پھر جب اس کے آس پاس والی چیزیں روشن ہو گئیں تو اللہ نے ان کی روشنی مٹا دی اور اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ آیت 18۔ یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں اور اب لوٹ کر آنے والے نہیں۔ تفسیر: آیت 17۔ منافقوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے اندھیرے میں اس خیال سے آگ جلائی کہ آس پاس کی چیزیں نظر آئیں اور اس سے کچھ فائدے کی امید بھی قائم ہو، مگر اچانک وہ آگ بجھ گئی اور ایسا بھیانک اندھیرا ہوا کہ ہاتھ سے ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ ایسی حالت میں اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا اور نہ راستہ ہی دکھائی دیتا ہے، اور یہ ہے بھی بہرا کہ اگر کوئی راہ بتا دے تو سن بھی نہیں سکتا، اور گونگا بھی کہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا، اور اندھا بھی کسی کی روشنی سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ پھر ایسے شخص کی راہیابی کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ منافق نور ہدایت چھوڑ کر راہ کھو بیٹھے اور بھلائی کے بدلے برائی کی طرف لوٹ گئے۔ اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، جیسا کہ کئی آیتوں سے صراحت سے ثابت ہوتا ہے۔ آیت 18۔
یہ بیچارے حق سننے سے بہرے، حق بولنے سے گونگے اور صحیح راہ دیکھنے سے اندھے ہیں، اب سیدھی راہ پر نہیں آ سکتے۔ ایسے لوگوں کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ خود جاہل ہیں اور دوسروں کی نصیحت مانتے نہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذنہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ آیت نمبر 19۔ یہ آسمانی بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرے گرج اور چمک ہو، یہ موت کے ڈر سے کڑک سے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ آیت نمبر 19 کی تفسیر، دوسرے قسم کے منافقوں کی مثال۔ یہ مثال دوسرے قسم کے منافقوں کی ہے۔ منافقوں کا یہ وہ گروہ ہے جن پر کبھی تو حق کھل جاتا ہے اور کبھی شک میں پڑ جاتے ہیں۔ حالت شک میں ان کی مثال بارش کی سی ہے۔ سیب اندھیرے کی بارش کو کہا جاتا ہے۔ شک، کفر و شرک اور نفاق کے اندھیروں کو ظلمات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ رات وہ خوفناک کڑک ہے جس سے کلیجے دہل جائیں۔ منافق بھی ہر وقت خوف و دہشت اور پریشانی ہی میں رہتے ہیں۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 4 میں فرمایا، منافق ہر چیخ اپنے ہی لیے سمجھتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت 56-57 میں فرمایا، یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں، حالانکہ تم میں سے نہیں، ہاں ڈرپوک ہیں۔ اگر یہ کوئی پناہ گاہ یا غار یا گھسنے کی جگہ پالیں تو جلدی سے لپک کر اس میں گھس جائیں گے۔ بجلی سے وہ نور ایمانی مراد ہے جو کبھی منافقوں کے دلوں میں چمک اٹھتا ہے۔ اس وقت یہ موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، لیکن اس سے ان کی موت رکنے والی نہیں۔ تمام باتیں حق تعالیٰ کی قدرت و مشیت پر موقوف ہیں، بھلا منافق اس کے ارادے سے نکل کر کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ سورہ بروج کی آیت 17 سے 20 میں فرمایا، کیا آپ نے لشکر والوں کے، فرعونیوں کے اور سمودیوں کے واقعات نہیں سنے؟ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود کافر جھٹلانے سے باز نہیں آتے، حق تعالیٰ بھی پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آیت 20 ترجمہ، بجلی ان کی نگاہیں اچک لے جانے والی ہیں۔ ان کے لیے جب کبھی روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاوے۔ یاد رکھو اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تفسیر آیت نمبر 20 کی، یعنی اس بارش میں بجلی کی غضب کی چمک ہے اور ان کی بینائی یعنی ایمان کمزور ہے۔ ممکن ہے اسی روشنی سے بینائی جاتی رہے۔ قرآن پاک کی محکم آیتیں ان کے پول کھول دیں گی، ان کے چھپے عیب ظاہر کر دیں گی اور روشنی سے انہیں اندھا کر دیں گی۔ اندھیرے میں ٹھہر جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کے دلوں میں ایمان کی کرنیں چمکتی ہیں تو پیروی کرنے لگتے ہیں، لیکن شک و تردد کے اندھیرے پھر دل سے آ کر دیتے ہیں۔ اب یہ حیران و سرگردان کھڑے ہیں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے ذرا سے عروج و اقبال سے ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ذرا سے انحطاط و زوال سے پھر یہ الٹے پاؤں کفر کی طرف بھاگتے ہیں۔ منافقوں کا اجالے میں چلنا، حق کو سمجھ بوجھ کر کلمہ توحید کا پڑھ لینا اور اندھیرے میں ٹھہر جانا کفر میں واپس لوٹ جانا ہے۔ قیامت کے دن منافقوں کا نور بالکل ہی بجھ جائے گا۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 13، جس دن منافق مرد و عورت ایمان والوں سے کہیں گے، ذرا ہمارا بھی انتظار کر لو، ہمیں بھی آنے دو تاکہ ہم تمہارے ہی اجالے سے اپنا کام نکال لیں۔ انہیں جواب ملے گا کہ پیچھے لوٹ کر اس جگہ جاؤ جہاں نور بٹ رہا ہے، وہاں نور ڈھونڈ لو۔ پھر مومنوں کے اور منافقوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔
حق تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں اسی آیت سے پہلے فرمایا، سورہ حدید کی آیت نمبر 12، اس دن آپ دیکھیں گے کہ مومن مرد اور عورتوں کے آگے آگے اور دائیں جانب نور پھیل رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا آج تمہیں ان بہشتی باغوں کی بشارت ہو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں فرمایا، جس دن حق تعالیٰ اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب پھیل رہا ہوگا، اور وہ دعا مانگ رہے ہوں گے کہ اے اللہ ہمارا نور مکمل فرما اور ہمارے گناہ معاف فرما، بلا شبہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کو مدینے سے عدن تک نور ملے گا، پھر کم ہوتے ہوتے بعض کو اس قدر کم ملے گا کہ اس کے پاؤں رکھنے کی جگہ روشن ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب مسلمانوں کو قیامت کے دن نور ملے گا اور وجہ منافقوں کا نور بجھتا دیکھیں گے تو ڈر کر اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اے اللہ ہمارا نور مکمل فرما۔ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن لوگوں کی کئی قسمیں ہوں گی، خالص مومن جن کا بیان ابتدائی 4 آیتوں میں ہے، خالص کافر جن کا بیان بعد والی 3 آیتوں میں ہے، منافق جن کی 2 قسمیں ہیں، خالص منافق جن کی مثال آگ کے اجالے سے دی گئی ہے، وہ منافق جن کے دلوں میں تردد ہے، کبھی ایمان کی کرن چمکتی ہے اور کبھی نور ایمان بجھ جاتا ہے، ان کی مثال بارش سے دی گئی ہے، یہ پہلے منافقوں سے کچھ کم ہے۔ منافقوں کی نشانیاں، حدیث میں ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جس میں یہ تینوں نشانیاں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک ہو وہ بھی بقدر اس کے منافق ہے، جب تک اسے چھوڑ نہ دے: جھوٹ، وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت۔ معلوم ہوا کہ کبھی انسان میں عملی نفاق ہوتا ہے اور کبھی اعتقادی۔ یہ تھی آیت نمبر 16 سے 20 تک کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم۔